آپ نے کون سا کسی کو قتل کیا ہوا ہے؟ آپ سے جو اختلاف ہے وہ بھی عقائد و نظریات کا ہے. ذاکر نائک کے ساتھ جو اختلاف ہے کس بات کا ہے؟ کون سی ہماری پراپرٹی ہڑپ کر لی اس بندے نے؟ یہی ہے نا کہ عقائد و نظریات اس بندے کے درست نہیں ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جو سادہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے جناب انہوں نے کلمہ پڑھایا. بھائی دیکھیے گا اسلام کو کیا مطلوب ہے. جو اسلام کے تقاضے وہ بندہ پورے بھی کر رہے ہیں. نہیں کلمہ تو مرزائی بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ بندہ آگے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر تنقید بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, قرآن کے حرف کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی؟ ایسا تھوڑی ہوگا. علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا اور خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپس میں اختلاف تھا وہ مجھے بتائیے کیا عقائد و نظریات پر اختلاف تھا؟ تنظیمی معاملات سے اختلاف ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے, یہ نہیں بنانا یہ پکانا ہے, یہ نہیں بنانا یہ پکانا ہے. اس میں کون سی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دونوں کے عقائد و نظریات میں فرق ہو گیا. جو عقائد و نظریات قبلہ جلالی صاحب کے تھے وہی الحمدللہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. ان کا اختلاف کوئی ایسا نہیں تھا تنظیمی معاملات سے ان کے, بھئی نہیں ایسے تنظیم کو چلانا چاہیے, ایسے تنظیم کو چلانا چاہیے, یہ ورکر ہونے چاہیے, یہ ورکر نہیں ہونے چاہیے, ہمیں اس طرح قدم اٹھانا چاہیے, اس طرح قدم نہیں اٹھانا چاہیے, ہمیں ایسے ایکشن لینا چاہیے, ہمیں نہیں ایسے ایکشن لینا چاہیے. اس قسم کے ان کے اختلافات تھے. اور عمر صدیق صاحب کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ ان کے کوئی عقائد و نظریات کے حوالے سے اختلافات تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے, یہ انہوں نے خیانت کی. عمر صدیق صاحب نے, جو بندہ یہاں پر اپنے کیمرے کے سامنے اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, ڈنڈی مارا, جب میدان مناظرہ میں آئے گا پھر تو آواز ایسے نکل جائے گی. ناظرین یہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہ جھلکی دکھائی ہے کہ یہ حالت ہے مولانا عمر صدیق صاحب کی. اور یہ چیلنج کر رہے ہیں, کن کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ ایک آدمی جو طالب علم ہے اس کے سامنے یہ بندہ ایسے عاجز آ گیا, بے بس آ گیا کہ ضعیف روایتیں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی. آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے, جو بندہ علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان سے جیت نہیں سکا, ان سے آگے نہیں جا سکا, وہ بندہ کنز العلماء کو ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب پاکستان آ رہے ہیں. اس حوالے سے ایک پوسٹ ملتی ہے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے, وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے کہ جلالی صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ ان پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے, اور ساتھ میں آپ نے چیلنج بھی کیا ہے کہ ذاکر نائک میرے ساتھ مناظرہ کرے. اس حوالے سے علماء اہل حدیث کی چیخ و پکار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سنی جا سکتی ہے. کافی ان کو جو ہے اس حوالے سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ ذاکر نائک صاحب کو چیلنج کیوں کیا گیا. علماء اہل حدیث میں سے ایک نام ہے مولانا عمر صدیق صاحب, یہ ان کے مناظر ہیں. انہوں نے جلالی صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ذاکر نائک صاحب کو چھوڑیں, ہمارے ساتھ مناظرہ کریں, میں آپ کے گھر آ کر بغیر سیکورٹی کے, بغیر اسلحہ کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جو عمر صدیق صاحب نے بیان دیا ہے کچھ تعویل ہے, جو مین حصہ ہے, جو مین پوائنٹس ہیں, وہ میں نے مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. اس ویڈیو میں انہوں نے کافی کچھ بونگیاں بھی ماری ہیں, کچھ الزامات بھی لگائے ہیں, اور اپنے اوپر جو ان کے گند میل جو لگا ہوا ہے وہ اتارنے کی کوشش بھی کی ہے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں کوشش کی ہے کہ میں تحمل مزاجی کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کر کے میرا بیان جو ہے یہ پر مؤثر ثابت ہو. اس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ ناکام سی کوشش کی ہے. آج کی اس ویڈیو میں جو حقائق ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ایک ایک کر کے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. پھر جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے خود دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا, اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے. میں نے کچھ ویڈیو کلپ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں. عمر صدیق صاحب پر جو علماء اہل حدیث نے اعتراضات کیے ہیں یا ان پر جو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے وہ چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. ذاکر نائک صاحب کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں. عمر صدیق صاحب پر ہمارے کچھ سوالات بھی ہوں گے, وہ بھی آپ ضرور سنیے گا. ساتھ ساتھ میں یہ میں ضرور کہوں گا جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا. نہیں دیکھنے کا ارادہ تو ابھی آپ ضرور چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بات ادھوری سنتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے بڑا عجیب و غریب سب نکلتا ہے. کہتے کچھ ہیں سمجھتے کچھ ہے. ہم بتانا کچھ چاہتے ہیں, آپ جو ہے اس کا عجیب و غریب قسم کا معنی مفہوم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو کچھ احباب نے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا, وہ میں نے میسیج پڑھے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھا نہیں, کیونکہ جو وہ پوچھ رہے تھے, جو وہ مطالبہ کر رہے تھے, اس کا جواب اسی ویڈیو میں تھا. تو گزارش یہ کروں گا اگر دیکھنا چاہیں تو مکمل دیکھیے گا, وگرنہ آپ یہیں پر چھوڑ سکتے ہیں. تو آئیے جی, سب سے پہلے عمر صدیق صاحب نے جو جلالی صاحب کو چیلنج کیا ہے
وہ ذرا ہم سنتے ہیں، پھر باقی باتیں اور باقی پروف جو ہے وہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج 25 ستمبر اور سن 2024 ہے اور یہ بدھ کا دن ہے۔ سوشل میڈیا پر بریلوی عالم دین اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک تحریر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور ان سے مناظرہ کرنے کا چیلنج بھی دیا ہے۔ سامعین محترم، اشرف آصف جلالی صاحب ایک سیاسی اور مذہبی ناکام شخصیت ہے اور اپنی عوام کے نزدیک ہی متروک ہیں۔ ان پر ہمارے ماضی قریب میں بڑے سارے جو چیلنجز ہیں ان کا ادھار باقی ہے۔ حسب سابق انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے، چیلنج کھیلتے ہیں اور پھر مناظرہ کیے بغیر فاتح بن کر اپنی فتح کا نکارہ بجا دیتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تو یہ تحریر آپ کی طرف سے ہے تو میں جماعت اہل حدیث کا ادنا خادم حافظ محمد عمر صدیق آپ کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ ہم جو آپ کے سابقہ فرار ہیں ان پر بھی آپ کو تان نہیں کریں گے، آ جائیں۔ آپ کس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ماہر فن جو ہے وہ ماہر فن سے مناظرہ کرتا ہے، وہ تو تقابل ادیان کے ماہر ہیں اور تقابل ادیان پر آپ لا علم ہیں، یا ان کے پائے کا آپ کے پاس علم نہیں۔ میں یوں بڑے نرم الفاظ میں کہہ لیتا ہوں، کبھی آپ امام کعبہ کو چیلنج دیتے ہیں، کبھی آپ پی ایچ ڈی کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ پروفیسر حافظ سعید صاحب کو چیلنج دیتے ہیں، کبھی آپ پروفیسر ساجد میر صاحب کو چیلنج دیتے ہیں۔ تو ماہر فن کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ جو بایو کا ماہر ہے وہ بایو کے ماہر کے ساتھ، جو اسماء الرجال کا ماہر ہے وہ اسماء الرجال کے ماہر کے ساتھ، فزکس کیمسٹری کا جو ماہر ہے وہ مقابلہ کرتا ہے فزکس کیمسٹری کے ماہر کے ساتھ۔ تو بھائی اہل حدیث کا میں مناظر ہوں، تقابل مسالک پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ آپ بتائیں آپ کے پاس ہم کب آئیں؟ آپ کے گھر میں بیٹھ کر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بڑے مثبت انداز کے ساتھ میں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے آپ کو امت سے الگ تھلگ کرنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ مناظرہ کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ وہ ماہر فن کے ساتھ آپ گفتگو کریں، وگرنہ آپ جو ہیں وہ اپنی جماعت میں جو حیثیت رکھتے ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے، اور جو آپ صوبائی حیثیت رکھتے ہیں، نیشنل لیول پر جو حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو ایک عالمی شخصیت جس کو اپنے بیگانے سب جانتے ہیں اور جن کی دعوت پر سب سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے ساتھ چیلنج بازیاں کرنا چے نسبت خاک رابہ عالم پاک، یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو برائے مہربانی آپ جو ہیں کچھ بھی مناظرہ کے نام پر کھیل کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ہم آپ کے پاس آنے کو تیار، میں خود آنے کو تیار ہوں، میری ٹیم آنے کو تیار، بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر افراد کے، بغیر سیکورٹی کے میں آپ کے گھر میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ٹائم دے، بسم اللہ۔ اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی دعوت سے تو ان کے منع سے ان کے اپنے ان کو چھوڑ گئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی دعوت سے بیگانوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ تو آج اسلام اور اہل سنت اور حنفی اور بریلوی مسلک کے سامنے روڑی بھرے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بریلوی علماء ان کے شدید مخالف ہیں۔ یہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہے وہ کسی سے کوئی چھپا ڈھکا ہے، کسی سے چھپا نہیں ہے۔ پھر عرفان شاہ مجدی صاحب کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لاہور میں ان کے بارے میں دعوے کیے گئے کہ یہ وقت کے نبی رسول ہیں، ہم یہ باتیں بھی جانتے ہیں۔ بس یہی گزارشات تھی۔ ناظرین، آپ نے
مولانا عمر صدیق صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے. اب میں ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں کافی انہوں نے خیانتوں سے کام لیا ہے, کافی الزامات لگائے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹاؤں گا, لیکن مکمل توجہ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. سب سے پہلے عمر صدیق صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, تو میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ یہ بتائیے گا کہ جو ذاکر نائک صاحب کے عقائد و نظریات ہیں, کیا آپ کے بھی وہی عقائد و نظریات ہیں؟ اگر آپ ذاکر نائک کی جگہ پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو جو ذاکر نائک کے عقائد و نظریات ہیں وہ ایک مرتبہ سن لیجیے گا. ذاکر نائک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خدا قادر ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے, لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آئے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا. یہ اس کی کتاب گار صفحہ نمبر 24 پہ یہ عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. عمر صدیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, یہ عقیدہ ہے ذاکر نائک کا, کیا تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ایک. آگے چلیے. دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اگر خدا چاہے تو ظلم کر سکتا ہے, نا انصافی بھی کر سکتا ہے, وہ قادر ہے ان افعال پر, مگر جب وہ نا انصافی کرے گا اور ظلم کرے گا تو وہ خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا, معاذ اللہ. یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگلا صفحہ ہے 25 نمبر. مجھے دیانتداری سے بتائیے. چلو خیر, میں مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوں, فی الوقت میں عمر صدیق صاحب سے کہنا چاہوں گا. اس میں کوئی بات نہیں کرتا, صرف آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے کیا جو یہ عقیدہ ذاکر نائک کا ہے تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آگے چلیے. پھر ذاکر نائک سے عیسائیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبی نے مردے جو ہے وہ زندہ کیے ہیں؟ قرآن کریم میں تو موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مردے زندہ کیے, تو آپ کے نبی نے کیا جو ہے وہ مردے زندہ کیے ہیں؟ تو ذاکر نائک کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ایسا کوئی نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, لکھا ہی نہیں ہے. جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اب مجھے بتائیے جو ذاکر نائک نے کہا ہے, یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے جو اس بندے نے حملہ کیا ہے, کیا تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے, یہی نظریہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی مردہ زندہ نہیں کی ہے اور جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں؟ یہ بھی ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ اعلان کر دیں. اس کے علاوہ جو خطرناک چیزیں ہیں وہ آگے بھی ہیں, لیکن ان میں سے میں ایک یا دو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ذاکر نائک اپنے ایک بیان میں کہتا ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو نہیں بھی مانتا تو پھر بھی اس کی بخشش کے چانسز ہیں, معاذ اللہ. مطلب یہ ہے کہ ذاکر نائک کے نزدیک جو مشرک ہیں ان کی بخشش کے بھی چانسز ہیں, جو ہندو ہیں, جو یہودی حضرات ہیں یا عیسائی حضرات ہیں جو غیر مسلم ہیں, ان کی بخشش کے بھی چانس ہیں. کیا تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے؟ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے چیزیں رکھی ہیں, میں نے غالباً 4 سوال رکھ دیے, اور بھی ہیں میرے پاس. صرف ایک مرتبہ اس کا اعلان کر دیں, کیونکہ آپ ذاکر نائک کی جگہ پر جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں, ان کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, چیلنج کیا ہوا ہے. آسانی رہے گی سمجھنے میں, سمجھانے میں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ذاکر نائک کے جو عقائد و نظریات ہیں یہی عمر صدیق صاحب کے ہیں. ایک بات. دوسرے نمبر پر چیلنج کر رہے ہیں یہ عمر صدیق صاحب, کہہ رہے ہیں کہ اشرف آصف جلالی صاحب چیلنج کھیلتے ہیں, لیکن یہ بعد میں فرار ہو جاتے ہیں اور پھر خود ہی فتح کے جو ہے وہ نکارے لگانا بجانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی جھلک جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے, بس ایک چھوٹی سی جھلک, یہ طویل ہے لیکن صرف آئینہ دکھانا چاہوں گا. یہ ہیں مولانا راشد رضوی صاحب, جو کلپ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ان کا مناظرہ ہوا اسی مولوی صاحب جو عمر صدیق صاحب ہیں ان کے ساتھ. اب جو آگے ہوا وہ چند سیکنڈ کا ہے, ایک مرتبہ آپ خود سن لیجئے گا, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمر صدیق صاحب کیا کسی سے مناظرہ کریں گے. یہ تو مولانا راشد رضوی صاحب جو ہیں, یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ طالب علم تھے, اس وقت یہ حدیثیں بیان کر رہے تھے تو وہ بھی ضعیف. تو اب جو بندہ میدان مناظرہ میں آئے اور ضعیف روایتوں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دے, تو مجھے بتائیے کہ اس کا پھر کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ آپ خود سن لیجیے ذرا. بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا, بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا, جو چیرا تو قطرہ بھی لہو کا نکلنے کا. اے عمر صدیق صاحب بابیاں دے مناظر نے تے اشتہارات لکھتے ہیں سلطان المناظرین, اور میں خدا دی قسمیں جامعہ نعمت مدرسے دا طالب علم ہے. یہ بات یاد رکھنا, میں جامعہ نعمیہ دے اندر اور دلائل دینا صاحب, میں جامعہ نعمیہ دے اندر اجے زیر تعلیمہ پڑھ رہے ہیں, اے سلطان المناظرین ہے, لیکن اپنے شیوخ دی موجودگی دے اندر میں واضح طور پہ کہاں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 گھنٹے کی 10 گھنٹے بھی ہون,
تے عمر صدیق صاحب 4 مقام دی صحیح روایت پیش کر سکتے نہیں. ابن خزیمہ دی پیش کیتی ضعیف, ابن حبان دی پیش کیتی ضعیف. ناظرین یہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہ جھلکی دکھائی ہے کہ یہ حالت ہے مولانا عمر صدیق صاحب کی, اور یہ چیلنج کر رہے ہیں. کن کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ ایک آدمی جو طالب علم ہے اس کے سامنے یہ بندہ ایسے عاجز آ گیا, بے بس آ گیا کہ ضعیف روایتیں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی. اب مجھے دیانتداری سے بتائیے, جو بندہ علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان سے جیت نہیں سکا, ان سے آگے نہیں جا سکا, وہ بندہ کنز العلماء کو ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ یہ تو جیسے نا انہوں نے بس اپنے اوپر پردہ ڈال دیا کہ جناب یہ چیلنج کھیلتے ہیں. بھئی چیلنج اگر وہ جلالی صاحب کرتے ہیں تو میدان مناظرہ میں آتا کون ہے؟ یہ عقدہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بھی کھولوں گا. اچھا میں یہ اس وقت آپ کے سامنے ایک اور جھلک رکھنے جا رہا ہوں. یہ مناظرہ ہوا ہے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا. اس مناظرے میں جو مین مناظر تھا وہ بھاگ گیا. طالب الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے کہا جناب کہ اب جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ ہوگا, اور ساتھ میں جو معاون ہے وہ یہی عمر صدیق صاحب ہیں. اب جو وہاں پر بنا ہے, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب, یہ بھاگ جاتے ہیں جلالی صاحب اور خود ہی فتح کے نکارے جو ہے وہ مارنا بجانا شروع کر دیتے ہیں. میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بندہ جھوٹ بھی بولے یار کسی ڈھنگ سے تو بولے نا, کم از کم وہ جھوٹ بولے جس کا پروف نہ ہو. آپ پکڑے نہ جائیں, آپ تو پکڑے گئے. اور سارا جگ جانتا ہے, جو انٹرسٹ رکھتے ہیں مناظروں سے علماء سے, وہ جانتے ہیں کس کی کیا پوزیشن ہے, کون کہاں پہ بھاگا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے وہ سارے پروف ہمارے پاس موجود ہیں. ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتا, صرف آئینہ دکھانا ہے, حق بات دکھانی ہے. جب دو چار ثابت ہو جائیں تو میرا خیال ہے آگے بات کو بڑھانا نہیں چاہیے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے جو علماء اہل حدیث میں سے جو مناظر تھے, واش روم میں کون چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, کس نے ہاتھ جوڑے تھے جلالی صاحب کے آگے کہ اس بار ہمیں نکلنے دو, اس بار ہماری بات چھوڑ ان کا ہماری جان چھوڑ دیں, تو پھر جو ہے وہ ہم بعد میں آپ سے جو بات چیت ہے وہ کر لیں گے. وہ کون تھا جو معافی مانگتے رہا؟ یہ آپ پر ہمارا قرض ہے, وگرنہ ہمیں بتائیے گا, ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے جناب, یہ ایک ویڈیو کلپ ہے, جلالی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے, اور جو مین مناظر صاحب سے وہ بھاگ گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جلالی صاحب بھاگتے ہیں, یہ آتے نہیں ہیں, حالانکہ عمر صدیق صاحب وہاں پر موجود ہیں اور یہ معاون مناظر ہیں. یعنی کہ مناظر کے جو معاون ہوتے ہیں نا, یہ ان کے ساتھ ان کے یہ معاون کی حیثیت سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ خود ایک مرتبہ اعلان بھی سن لیجیے گا اور ویڈیو کی جھلک جو ہے وہ بھی دیکھ لیجیے گا. مولانا عمر صدیق صاحب, مولانا عمر صدیق صاحب, سنیے مولانا عمر صدیق صاحب صدر مناظر پتہ لگ جائے. اچھا مولانا سید پروفیسر طاہر الرحمان شاہ صاحب. جی تسی کیوں دستبردار ہوئے؟ تسی مناظر ہونے تو کیوں دستبردار ہو گئے؟ جی اس بات کہ تساں مینوں پسند نہیں سی. میری پسند میری پسند اتنی مطلوب ہو گئی دوان. اچھا میری پسند تو رہے گا, تسی شکست کھا گئے ہوئے من جاؤ گے, تسی شکست کھا گئے, تسی شرائط وچی اپنا ویکھ لیا. یہ دستخط آپ کے ہیں اور یہ آپ نے کہا کہ میں ثابت کروں گا, اس واسطے آپ کو پہلے اس میں میدان میں اترنا پڑے گا. گزارش ہے کہ شرائط مولانا تہاڈی اور میری موجودگی میں لکھیاں گئی. جی کیونکہ تھلے تہاڈے سین ہیں. بالکل میرے سین. جی کیمرے پہ بھی اگر شرائط کے اندر یہ ہے کہ قاضی عبدالرشید دا اور مولانا اشرف آصف جلالی دا معاملہ ہوئے گا تو میں الحمدللہ حاضر ہوں. بالکل اگر نہیں تو مولانا تسی کیوں نہ دستے؟ میں نہیں نستا, میں تو نسان ہے سارا اللہ کے ایک تیر میں کئی شکار کروں گا اللہ کے فضل اللہ. تسی تو نس گئے ہو, تسا میرا 4 گھنٹے اپنے مناظر صدر مناظر 4 گھنٹے تسا اپنے مناظر کا صدر مناظر کا اعلان کر دیتا ہے, معاون کا اعلان کر دیتا ہے. 4 گھنٹے تسا اس دن خود اپنی طرف آتا ہے کہ میں ثابت کروں گا. ساڑھے کو کیسٹا موجود نے 4 گھنٹہ تسا وحد متکلم کے صحیح نہ کہ میں مناظرہ کروں گا, میں ثابت کروں گا, یہ میرا دعویٰ ہے. یہ تسا اس دے اپنے دستخط کیتے ہیں, اس کو دیکھو اپنے. ہاں بالکل
کہ وہ میرے مقابلے سے نہیں ہے اور میں مناظرہ نہیں کرتا. مطلب اگر وہ میرا نہیں کرنا چاہتے تو میرا میں شاگردوں نے ٹیم لے کے آیا دوبارہ اگر انہیں نہیں کرنا دوبارہ دستخط کیوں کیتے اس گل تو بعد دوبارہ دستخط جاڈے نے دوبارہ دستخط جڑے نے شرائط شرائط آئی ہیں 9 دسمبر 2005 9 دسمبر 2005 شرائط آئی ہیں. دوسرے دستخط 1 جنوری کے ساتھ کیتے 1 جنوری بیٹھو 1 جنوری دوبارہ دستخط کیتے اس تو پہلے تسی یہ گل درمیان میں آخ چکے ہیں ہو چکی ہے 1 جنوری تک تھوڑا حوصلہ ہے کہ میں کراں گا آج تسی کیوں ڈگ گئے میں یقین نہیں میں گل کر لی کہ نہیں کر دی. لیکن ناظرین آپ کو اندازہ ہو گیا یہاں سے کہ بھاگا کون ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب موجود ہیں اور جو مین ان کا مناظر تھا وہ بندہ بھاگ گیا ہے. وہاں پر عمر صدیق صاحب بھی موجود ہیں اور عمر صدیق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جلالی صاحب جو ہے یہ بھاگ جاتے ہیں اور فتح کے نقارے جو ہیں وہ بجانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے دیانتداری سے بتائیے عمر صدیق صاحب وہاں پر موجود ہیں یہاں پر کیوں آپ کا مناظر بھاگ ہے اور پھر وہاں پر جو آپ کی مٹی پلیت ہو رہی ہے آپ تو شرائط میں سے باہر نہیں نکل رہے. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. اچھا میں یہاں پر کچھ اور آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ کافی الزامات انہوں نے لگائے ہیں. کچھ چیزیں دکھانا چاہوں گا کچھ میں لفظاً جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو نہیں جانتا کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب اور خادم رضوی صاحب ان کا بھی آپس میں جب اختلاف ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر بھی آپ ڈنڈی مارے اور آپ مناظر ہیں. مجھے تعجب ہوا یہ جب آپ نے سوال کیا لوگوں کے سامنے چاہتے آپ یہ ہیں کہ جناب یہ ایکسپوز ہو جائیں لوگوں کی نظروں میں گر جائیں. اچھا یہاں پر ناظرین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا میں کچھ پوسٹیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ علماء ہیں اہل حدیث کے اور ان کی تعداد آپ دیکھیے گا میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. عمر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی جو پوزیشن ہے نا علماء اہل سنت میں وہ بڑی ویک ہے. روڑی پر ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. یہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو تو اللہ رسول کے فضل و کرم سے سوائے یہ پنڈی گروپ کے چند ایک ہے یہ ہماری انگلی کو پورے زیادہ ہیں وہ تھوڑے ہیں. یہ ہماری انگلی کو جو پورے ہیں نا یہ بھی زیادہ ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں. علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو ہر سنی عالم دین سلام کر رہا ہے ان کو اپنا محسن جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد و نظریات عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. میں یہاں پر وہ نہیں دکھا رہا کہ آپ کے علماء اہل حدیثوں کے کتنے ہیں جو تائب ہو چکے ہیں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی. میں وہ نہیں دکھا رہا وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا وغیرہ وہ بھی ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے بلکہ دلائل ہیں اس حوالے سے کہ کتنے علماء ہیں اور پھر ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے کتنے علماء کو اپنی طرف کیا ہے. خیر میں یہ دکھانا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل حدیثوں میں عمر صدیق صاحب کی کیا حیثیت ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں ایک ایک میں رکھوں گا آپ سٹاپ کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ ایک پیپر جو ہے ان کے یہ فتویٰ کہہ لیں ان کا یہ علماء کونسل کی طرف سے ہے باقاعدہ اسٹمپیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ انہوں نے شائع کیا ہے. یہاں پر جتنا بھی ہے نا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا انہوں نے عمر صدیق صاحب کا. یہ پہلا پیج ہے یہ دوسرا پیج اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ تیسرا پیج ہے جی چوتھا پیج پانچواں پیج. یہاں تک بات رہی جو انہوں نے تحریر کرنا تھا جو لکھنا تھا جو کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا. اب یہ پانچویں پیج سے آگے یہ آپ دیکھیں اسماعیل گرامی لکھے ہوئے ٹھیک ہو گیا. اب نیچے ان کے فضیلت الشیخ ہیں پتہ نہیں کتنے فضیلت الشیخ ہیں کوئی شیخ القرآن کوئی شیخ الحدیث ہیں یہ دیکھیں کتنے ہیں. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے عمر صدیق صاحب کو کہا کہ یہ بندہ فتنے باز ہے. یہ میں نے شارٹ کٹ لفظوں میں آپ کو بتا دیا جنہوں نے 100 ہاتھ رسا تھے گن سرے تھے. یہ صرف اتنا ہی ہے آگے بھی دیکھیے گا یہ دیکھ لیں آگے 29 ہو گئے ان کے علماء نہیں یہ 48 ہو گئے ان کے علماء آگے دیکھیے 65 ہو گئے ان کے علماء یہ کتنے ہو گئے 76 علماء 76.
یہ ان کے علماء جنہوں نے لا تعلقی کا برات کا اعلان کیا ہے، اور یہ عمر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ایک ناکام شخص ہیں، اہل سنت میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو بھئی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو پیپر ہے ایڈا لمبا، تسی سب کر کے بکھاؤ انہیں۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، یہ بندہ عمر صدیق صاحب جو ہیں، کیا یہ اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جس طرح علامہ راشد محمود رضوی صاحب نے اپنے دور طالب علمی میں اس بندے کو دن کے وقت تارے دکھائے تھے نا، اگر یہ چیلنج تو اس نے کر دیا ہے نا، اگر یہ چاہتا ہے نا کہ مناظرہ کرنا، تو اس کام کے لیے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا ایک ادنا شاگرد ہی کافی ہے۔ یار حق جو ہے وہ تو حق ہی ہوتا ہے نا، حق بات جو ہے وہ تو اپنا اثر بھی رکھتی ہے، حق بات جو ہوتی ہے، اور اس میں روحانیت بھی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، حق میں روب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ بندے جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جلالی صاحب بھاگ جاتے ہیں، تو بھائی یہ جو بھاگے ہوئے ہیں ان کا تو بتائیے نا، آپ نے ایک مرتبہ بھی نام لیے۔ یہ حیثیت ہے آپ کی علماء اہل حدیثوں میں، اور یہ آپ کی علمی قابلیت ہے کہ علامہ راشد محمود رضوی صاحب کے سامنے آپ روایتیں وہ رکھ رہے ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں، اور آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں زادی کوڑ کے لیے چتیریاں جپے، یہ چھوٹا سا کلپ بنا کے اور بھونگیاں چھونگیاں مار کے ادھر ادھر کی باتیں ملا جلا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ذکر کرنا ہے کہ عقائد و نظریات درست ہو گئے، علماء اہل حدیث حق پر آ گئے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ایسا ہو سکتا ہے جب تک آپ تائب نہیں ہوں گے، توبہ نہیں کریں گے۔ آپ کے عقائد و نظریات وہی ہونے چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جو الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچائے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، وہی جو ہمارے اسلاف سے چلتے آ رہے ہیں، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، قرآن و حدیث سے چیزیں چلتی چلتی ہم تک پہنچی ہیں۔ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔